یہی رسم جنپت راؤ کی چلتے 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 ہمارے شہر بنارس میں آ گئی. کچھ لوگوں کو اس کو جھوٹ لگتا ہے. اور کون امام حسین کی محبت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے؟ کون امام حسین کی محبت میں کردار حسین پر عمل کرتا ہے؟ اور کون امام حسین کی محبت کی آڑ میں یزیدیوں کا کردار اپناتا ہے؟ سوال بس یہ ہے. محرم الحرام کے مہینے میں خرافات کی ایک حد پار کی جاتی ہے، ایک مذاق بنایا جاتا ہے، دین اسلام کی دھجیاں سراسر اڑائی جاتی ہیں. لوگوں کو سمجھانے کے باوجود بھی ہمارا اور آپ کا دل اتنا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہی بات امام حسین یزیدیوں کو سمجھا رہے تھے کہ مجھے پہچانو میں نواسہ رسول ہوں. حالانکہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ وہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. عمرو بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی رسول تھے سعد ابن ابی وقاص. لیکن انہی کا بیٹا عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں جس نے سب سے پہلا تیر چلایا تھا، وہ ایک جنتی صحابی رسول کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد. امام حسین ان کو بتا رہے تھے کہ میں نواسہ رسول ہوں، میرے نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس طرح اپنے آپ کو امام حسین سے ٹکرا کر اپنے آپ کو واصل جہنم کر لیا. آج بھی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بچوں، امام حسین کے دشمنوں میں اور یزیدیوں والا عمل مت کرو. لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے بڑوں کے چکر میں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، اور اس طرح کی خرافات میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے برابر کوشش کر رہے ہیں اور برابر اسی طرح عمل پیرا ہیں. ہم کب سمجھیں گے اور کب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے؟ ابھی میں بہت دنوں سے میرا دل رو رہا تھا کہ آخر یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا کر 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو. دولے کی رسم و رواج کے چکر میں ہم اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ابھی ایک دن میں گزر رہا تھا، میرے سامنے سے یہ دولے والے لوگ آ رہے تھے. ابھی ایسا لگا کہ مجھے کچر لیا جائے گا اور میری گاڑی کو بھی توڑ مروڑ دیا جائے گا. یہ ہم بھوکے شیطان کی طرح، یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام تو وہ مذہب تھا، وہ دین تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنی جان دے دیتے تھے اور کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب امام محمد کو دیکھا تھا لوگوں نے، یہودیوں نے کہا جب یہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو ان کا سردار، ان کا نبی بڑے محمد کیسے ہوں گے؟ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. یہ اسلام کا کردار تھا. ہم نے اپنے عمل سے اسلام کی بالکل امیج کو بدل کر رکھ دیا ہے. میں تحقیق کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس دولے کی رسم کہاں سے آئی ہے. آپ سنیں، غور سے سنیں. میں آپ کا کوئی دشمن تو ہوں نہیں کہ آپ سے میری برسوں سے دشمنی چل رہی ہے، میرے باپ دادا کی لڑائی آپ سے چل رہی ہے. میرا کیا رکھا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو اچھائی کے راستے پر لانے سے اور برائی کے راستے سے روکنے سے میرا آپ کا کیا تعلق ہے؟ بلکہ میرا فریضہ ہے اللہ کی جانب سے کہ میں حق بات کو آپ کی تلقین کروں اور برائی سے روکوں. بس وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کی توفیق میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لے گا. اور آپ نے کربلا کے واقعے سے یہ دیکھا کہ حر بن یزید جو سب سے پہلے امام پاک کا لشکر روکنے کے لیے آیا تھا، وہی کربلا کے میدان میں حر بن یزید 10 محرم الحرام کو لشکر امام حسین میں شامل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے، جسے توفیق دینا چاہتا ہے تو شیر کے منہ سے بھی اسے نکال کر ایمان کی شعاعیں روشن کر دیتا ہے. اور جسے توفیق نہیں دیتا، اگرچہ وہ کعبے کے سائے میں ہوتا ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. تو ہمیشہ اپنے رب کی فرما برداری میں رہے اور توفیق الہی سے اپنے رب کو محروم نہ کریں. یہ کیوں آج جھولا اٹھاتے ہیں لوگ؟ آپ جانتے ہیں، اپنی تحقیق کریں. جتنے لوگوں سے پوچھا جائے گا سارے یہی کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، ایک زمانے سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کا دور نہیں، نالج ہمارے اندر نہیں. آپ اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں. آج سے تقریباً 274 سال پہلے، کتنے سال؟ 274 سال پہلے، 1750 میں. آج سے تقریباً 274 سال پہلے، یعنی قریب 250 سال پہلے
ہم جس اسٹیٹ میں اتر پردیش، اسی یو پی کی اسٹیٹ میں ایک شہر ہے، شہر باندہ، آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ یو پی کا ایک شہر ہے شہر باندہ، وہاں کا ایک ہندو تھا جس کا نام ہے جنپت راؤ۔ ابھی آپ نے سنا کہ امام حسین سے ہر انسان محبت کرتا ہے، آپ کے تعلق میں بھی کوئی غیر مسلم ہوگا تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یو پی کے شہر باندہ کا ایک ہندو تھا جس کا نام جنپت راؤ تھا۔ یہ باندہ کا بہت بڑا آدمی تھا، بہت دبنگ آدمی تھا، بہت روسا میں بہت مالدار آدمی تھا، امام حسین سے محبت کرتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، اس کو ثابت کیا جائے، لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ یہ ایک ہندو جنپت راؤ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے، لوگوں کو دکھایا جائے چونکہ میں تو غیر مسلم ہوں، میں ہندو ہوں، میں نماز تو پڑھ سکتا نہیں، میں روزہ رکھ سکتا نہیں، میں امام حسین نے جو جو کام کیا ہے اس پر عمل تو نہیں کر سکتا، میں ہندو ہوں۔ چنانچہ وہ مالدار تھا، اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور اس کو دولہے کی شکل اختیار کی اور اس کو ایک نال دے دیا، کہا تمہیں دولہا بننا ہے، اور اس طرح گلی کوچوں میں آگ لگائی گئی اور اس طرح دولہا بنا کر اس کو آگ پر کودایا گیا اور یا حسین حسین زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اور اس طرح اپنی محبت کی علامت کا ثبوت اس نے پیش کیا، دیکھو میں بھی امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے امام حسین کی محبت دکھانا پوزیٹو طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور ایک ہوتا ہے امام حسین کی محبت دکھانا غلط طریقے سے، نگیٹو طریقے سے۔ اب یہی رسم جنپت راؤ کی چلتے 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 ہمارے شہر بنارس میں آ گئی۔ کچھ لوگوں کو اس کو جھوٹ لگتا ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، آپ گوگل پر بھی جا کے اس کی ہسٹری پڑھیں، شہر باندہ کی تاریخ پڑھیں، بڑے بڑے لائبریری میں جا کر ہسٹری نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جھوٹ نہیں بلکہ دولہے کی اگر ابتدا ہوئی ہے، اس کی ایجاد ہوئی ہے تو وہی جنپت راؤ سے ہوئی ہے۔ کیا یہ اسلام تھا کہ آج ہم دولہے کو بنا کر آگ پر کودیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے آنکھ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، کوئی آپ کو ایک تماچا مار دے تو آپ کا خون اندر سے لال ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے اپنے آنکھ کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ کیسے آپ انسان ہیں جانوروں کی طرح کہ آپ آگ پر دوڑ رہے ہیں، اپنے پیروں کو خراب کر رہے ہیں، اس میں چھالا پڑنا، تکلیف دے رہے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے یہ تو سیدہ زینب کی بددعا تھی کہ تم ہاتھ پیٹتے رہو، کچلتے رہو، اپنے آپ کو مارتے رہو، لیکن میرے بابا حسین تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بددعا تو سیدہ زینب کی تھی۔ تم مسلمان ہو، تم کہاں کس طریقے پر چلے گئے ہو؟ تم کس طرح کے حسینی ہو کہ آج تم بھی اسی طرح کردار سیدہ زینب کی بددعاؤں کی آڑ میں اپنے آپ کو زندگی گزار رہے ہو؟